اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز، عاشقان و شفتگان و پیروان حضرت حق، برادران عزیز، کل آپ کی پاک اور مقدس خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کو خدا نے فطرت کے نور سے مزین کیا ہے، اور جب تک فطرت کا نور انسان کے وجود میں باقی ہے، انسان کی اصلاح کی امید باقی ہے۔ راہ ہدایت، راہ صدق و صداقت اور راہ عدل و عدالت پر چلنے کے لیے انسان میں استطاعت و صلاحیت موجود ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے جو پاک اور مقدس جوان ہیں، جو نجیب، شریف، پاکیزہ و طیب و طاہر ہیں، ان کے وجود کے اندر ابھی وہ تمام نور باقی ہے، ابھی نور فطرت باقی ہے، نور شرف باقی ہے، توجہ حضرت حق باقی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت و مودت جو ان کے قلوب کی زینت ہے ابھی باقی ہے۔ میری پاک مقدس نجیف اور شریف بہنوں میں اور بھائیوں میں فطرت کا نور باقی ہے ابھی۔ عزیز من، جوان عالم ملکوت سے نزدیک ہے، عالم قرب الہی سے نزدیک ہے، عالم شرف و کمال سے نزدیک ہے، عالم نور سے نزدیک ہے۔ اللہ جانتا ہے جوان کا قلب ایک طیب و طاہر اور پاکیزہ قلب ہے، ابھی اس کے اندر حب دنیا موجود نہیں ہے، ابھی اس کے اندر نجاست مقام اور مرتبہ موجود نہیں ہے، ابھی اس کے وجود کے اندر دنیا سے وہ محبت و مودت موجود نہیں ہے، ابھی نجاستیں اور کثافتوں نے ایک شجرہ ملونہ کی شکل اختیار نہیں کی، ابھی فضائل کی ابتدا موجود ہے، ابھی فضائل کی جڑیں موجود ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ایک جوان اگر کوشش کرے، جد و جہد کرے، والذین جاہدون فینا لنہدینہم سبلا، اگر واقعا انسان کوشش کرے، جد و جہد کرے اور تمام قسم کے سستی، کاہلی، نجاست سے نکلے، وہ خود دیکھے گا کہ خدا کے ملائک، مقربین، اولیاء اور تمام خدا کی خلقت اس کی نجات، اس کی ہدایت اور اس کے پاک اور پاکیزہ مقدس مراتب کے لیے آمادہ ہے۔ تمام انبیاء، اولیاء آمادہ ہیں، تمام فرشتگان الہی آمادہ ہیں۔ ایک انسان خدا کی طرف قدم بڑھائے، اپنے پوری اخلاص کے ساتھ، نیت خالص کے ساتھ، قلبی خلوص کے ساتھ وہ خدا کی طرف متوجہ ہو۔ خدا جانتا ہے ایک قدم آپ خدا کی جانب بڑھائیں گے، خدا کے ملائک، مقربین جو آپ کے لیے استغفار کریں گے، راستوں کو صاف کریں گے، آپ کے لیے مشکلات اور مصائب کو پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ شیطان کی ابلیسیت اور نجاست، وسواس، خناس، ذہن کو آلودہ کرنے والی تمام نجاستوں سے آپ کو پاک کر لیں گے۔ بس خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے قلوب کے اندر شمع محبت روشن ہے، آپ خدا سے متمسک و منسلک ہونا چاہتے ہیں، آپ کی وجود کے اندر وہ صلاحیت و استطاعت موجود ہے، آپ کے اندر ارادہ اور اختیار موجود ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک رمز و راز کی کیفیت میں آئیں، آپ محفل انس الہی میں آپ قدم رنجا کریں، آپ خدا کے اولیاء کے ساتھ نشست و برخاست کریں اور سفرہ الہی پہ خدا آپ کو دعوت دے۔ چونکہ ماہ مقدس رمضان ہے جو ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، اس پاک اور مقدس دسترخوان پر ایک شربت محبت الہی ہے۔ اس پاک اور مقدس دسترخوان پر اولیاء، صدیقین، صالحین، مخلص، پاک اور طیب و طاہر لوگ موجود ہیں۔ ائمہ علیہ السلام، انبیاء، اولیاء، جس قدر بھی ہادیان برحق اور جس قدر بھی پیشوان حق و حقیقت اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے فقط یہ کوشش کی ہے، ان کا مد نظر فقط جوان ہیں۔ کیوں؟ جوان کا قلب پاک ہے، عالم ملکوت سے نزدیک ہے، اس کے اندر استطاعت و صلاحیت، ارادہ اور اختیار موجود ہے کہ وہ اپنے وجود سے کثافتوں کے عبا کو ہٹا دے، اپنے وجود سے وہ نجاستوں کی ہر قسم کی نجاست کو پاک کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے، بالخصوص جوانوں کے اندر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان جوان، ابھی بد اخلاقی کی چند چھوٹے چھوٹے سے پودے آپ کے وجود کے اندر کونپلے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں۔ ہمت و حوصلے کے ساتھ، عقل و دانائی کے ساتھ، شرف و کمال کے ساتھ، خدا کی توجہ اور خدا سے التماس اور خدا سے لذت مناجات کے ساتھ آپ کوشش کریں، اپنے اختیار و ارادے کے ساتھ کوشش کریں، ان بد اخلاقیوں کے چھوٹے چھوٹے پودوں کو آپ
اپنے وجود سے نکال دیں، اپنے قلب سے نکال دیں، اپنے اذہان سے نکال دیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے آج یہ کام نہیں کیا، دیر ہو گئی، غفلت رہی، متوجہ نہیں ہو سکے، اور آپ نے اپنی اصلاح کے لیے، آپ نے اپنی سعادت مطلقہ کے لیے اگر آپ نے جد و جہد نہیں کی، مجاہدت سے کام نہیں لیا، ریاضت کے میدان میں نہیں آئے، تفکر و تعقل نہیں کیا، سستی اور کاہلی اور کسالت آپ کے وجود پہ چھائی رہی، یہی چھوٹے چھوٹے پودے کل ایک شجر توانا بن جائیں گے۔ بد اخلاقی کا شجر، خدا جانتا ہے چھوٹے پودوں کو نکالنا آسان ہے، اگر یہ چھوٹے پودے ایک تناور درخت بن جائیں، ایک درخت خبیثہ کی صورت اختیار کر لیں، خدا جانتا ہے ان بڑے درختوں کو گرانا انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کے لیے سعادت کا راستہ بند ہو جائے گا، خدا کی توجہ ختم ہو جائے گی، خدا کے اولیاء و انبیاء و ائمہ مایوس ہو جائیں گے، نہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ کام ابتدا سے کرو۔ اگر تم نے ابھی سے اس کام کی ابتدا کی، راہ انبیاء پہ چلنے کے لیے اپنے قلب کو آمادہ کیا، اور ہر قسم کی غفلت کی نجاست اور لحاف غفلت اور چادر غفلت سے نکل آئے، تم خود دیکھو گے یہ راستہ بہت آسان ہے، یہ راستہ بہت سہل ہے۔ انبیاء نے جو آپ سے گزارشات کی ہیں، اولیاء نے جو آپ سے گزارشات کی ہیں، شہداء و صدیقین نے جو آپ سے گزارشات کی ہیں، انہوں نے ایسی گزارشات نہیں کی، ایسا وزن آپ کے کندھے پہ نہیں رکھا کہ جس کو آپ اٹھانے سے قاصر ہیں، آپ میں اتنی ناتوانی موجود نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے انبیاء بندگان خدا سے محبت کرنے والے ہیں، بالخصوص جوانوں پہ نظر کرامت ڈالنے والے ہیں، بندگان خدا کے درمیان محبت و مودت کے پرچم پر افتخار توحید و پرچم پر افتخار شرف و کمال ولایت کو سربلند کرنے والے ہیں۔ انبیاء وہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہ بار نہیں ڈالتے کہ جس کو اٹھانے کی سکت اور توانائی اور توان آپ کے اندر موجود نہ۔ انبیاء یہ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے، تمہارے اندر استقامت موجود ہے، تمہارے اندر مشکلات اور مصائب اور تمام بد اخلاقیوں سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک الہی و آسمانی چیزیں موجود ہیں۔ آپ کا قلب ابھی محبت الہی کا مسکن ہے، آپ کے قلب کے اوپر اللہ کے لشکر آمادہ ہیں۔ آپ ارادہ کریں، آپ اپنے ارادے اور اختیار سے اس راہ پر خطر میں قدم رکھیں، آپ دیکھیں کہ خدا اپنے نور سے تمام راستے کو منور کر دے گا۔ شیطان کے وسواس و خناس و نجاستیں اور اس کی ہر قسم کی نجاستیں کہ جو انسان کو خدا سے دور، ائمہ سے دور، شرف و کمال سے دور کرنے کے لیے ہیں، آپ ان تمام شیطان کی رکاوٹوں کو اپنے سے دور پائیں گے۔ آپ صراط مستقیم کو مزین پائیں گے، متواتر، لگاتار آپ کے قدم صراط مستقیم کے عاشق اور عشاق ہو جائیں گے۔ خود آپ کے قلب کے اندر ایک لذت پیدا ہوگی، خود آپ دنیا پر ایک کثافت کی نگاہ ڈالیں گے، خود عہدے، مقام اور منصب کی تمام تر نجاستیں آپ کے وجود سے دور ہو جائیں گی۔ آپ کے وجود کے اندر ایسی صلاحیت اور استطاعت موجود ہے کہ اگر آپ چاہیں کمال مطلق تک پہنچ سکتے ہیں، نور مطلق تک پہنچ سکتے ہیں، قدرت مطلق تک پہنچ سکتے ہیں، ارادہ مطلق حاصل کر سکتے ہیں۔ در حقیقت سعادت مطلقہ سلامتی کا راستہ ہے، شرف و کمال کا راستہ ہے، عزت و آبرو کا راستہ ہے۔ یہ وہ کمال کا راستہ ہے کہ اگر آپ اس کے ایک سرے پر کھڑے ہوں اور کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں ناتواں ہوں، میرے اندر قوت، قدرت، توانائی موجود نہیں ہے، پروردگار شیطان نے میرے قلب کو آلودہ کیا ہے، میری زبان کے اوپر نجیس اور بدکار کلمات کے ذریعے میری زبان کو گراں بار کر دیا ہے، میری زبان میں یہ استطاعت و صلاحیت موجود نہیں ہے کہ تجھ سے رمز و راز کروں، تجھ سے مناجات کروں۔ پروردگار پے در پے نجاستوں اور کثافتوں نے، بدکار، فاسق، فاجر، شیطانی، ابلیس سوچوں نے پروردگار مجھے تیرے دربار اقدس سے دور کر دیا ہے، مجھے تیرے رحمانی دروازے پر آنے نہیں دیتا، مجھے پروردگار کعبہ معنویت کے گرد مجھے محو طواف ہونے نہیں دیتا۔ پروردگار شیطان کے وسواس و خناس سے میں پریشان ہوں، شیطان کی ذلتوں سے پریشان ہوں۔ پروردگار اس پاک اور مقدس راستے کی طرف میری رہنمائی فرما جس کے لیے پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، جس کے لیے ائمہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ان کا پاک قلب اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ ہماری ہدایت کریں۔ وہ ہادی برحق ہیں، وہ رہبر جان نثار ہیں، وہ ایک سلیم، رشید اور نجیب مربیان نفوس ہیں، وہ ایک طبیب رحمانی ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ہمارے قلوب میں کیا بیماریاں ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہمارے وجود کے اندر کیا نجاستیں ہیں۔ ان کے پاس ایسی دوائیں ہیں، ایسے نسخے ہیں، ان کے پاس ایسی محبت آمیز، شفقت آمیز چیزیں ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ اگر تم اس پاک اور مقدس شفیق و نجیب طبیب سے کہو، اے طبیب برحق، اے طبیب رحمانی، اے طبیب محبت آمیز، وہ ملکوتی غذائیں مجھے عطا فرما،
ان الہی و آسمانی نسخوں کے ذریعے میرے وجود کے اندر خدا کی محبت کو پیدا کر دے، میری ظاہری اور باطنی نجاستوں کو، کثافتوں کو، بیماریوں کو، امراض کو کہ جنہوں نے میری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، میرے ذہن کو فہم و ادراک سے دور کر دیا ہے، میری زبان کے اوپر فضولیات و لغویات، نجس اور کثیف باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنی زبان سے مومنین کے قلب کو ڈھنک مار رہا ہوں۔ اے حبیب، اے طبیب برحق، اے طبیب شفیق و نجیب، تو اپنے دست رحمت سے ایک ہاتھ میرے قلب پہ رکھ دے، ایک نظر کرامت مجھ پہ ڈال دے، ایک محبت مودت کے ذریعے میرا ہاتھ پکڑ لے تاکہ میں ظلمات سے، تیرگی سے، تاریکیوں سے مجھے نجات حاصل مل سکے۔ عزیزان گرامی، برادران و عاشقان و شفتگان، خدا جانتا ہے کبھی اللہ سے مناجات کی لذت کو حاصل کرو، کبھی خدا سے کہو کہ پروردگار لذت مناجات عطا فرما، پروردگار مجھے لذت گفتگو مجھے عطا فرما، پروردگارہ میرے قلب کے اندر ہدایت کے چراغ کو روشن کر دے، پروردگار میرے وجود کو صبح کو آسان کر دے تاکہ تیری طرف پرواز میں یہ مانے نہ ہو، پروردگار مجھے اس قدر قوت پرواز عطا فرما، مجھے ایسے پر و بازو عطا فرما کہ میں تیرے دربار کی طرف، تیرے مقدس اور پاک اور طیب و طاہر نجیب حرم مقدسہ کی طرف پرواز کر سکوں۔ کبھی آؤ خدا سے مناجات کی لذت حاصل کرو۔ یوں نہ ہو ماہ مبارک رمضان گزر جائے، سحر کا وقت آئے اور ہم سحر خیز نہ ہو، ہماری عبادات کے اندر محبت مودت نہ ہو، ہماری عبادات کے اندر جذابیت اور کشش نہ ہو، ہماری عبادات کے اندر لذت حاصل ہمیں نہ ہو۔ یوں نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور جو دسترخوان رحمانی سے ہم سیراب نہ ہو سکیں، شربت محبت الہی سے ہم سیراب نہ ہو سکیں۔ خدا جانتا ہے انسان تفکر کرے، 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل، برادر عزیز۔ آؤ ذرا دیکھو کہ انبیاء کس قدر شفیق ہیں، کس قدر مہربان ہیں، کس قدر مہر و محبت کے ساتھ ہماری ہدایت کے لیے سرگردان ہیں، پریشان ہیں۔ پیغمبر اسلام اکثر رویا کرتے تھے، پیغمبر اسلام اکثر خدا سے راز و نیاز کرتے تھے، پیغمبر کا قلب اطہر اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ ایک جوان ہو، اس کے قلب میں فطرت کا نور موجود ہو، اس کے قلب کے اندر حق اور حقیقت کی شمع روشن ہو اور پھر وہ راہ حق کی طرف نہ آ سکے۔ خدا جانتا ہے ام المومنین دلگیر ہیں، ابا عبداللہ الحسین دلگیر ہیں، کریم اہل بیت حسن مجتبیٰ دلگیر ہیں، صدیقہ و طاہرہ طیب و طاہر پاک متبرک اور مقدس خاتون دلگیر ہیں، تمام معصومین علیہ السلام دلگیر ہیں۔ جب وہ ہمیں اس حال میں دیکھتے ہیں، ماہ مقدس رمضان آیا ہے اور ہمارے اندر فکر نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، اخلاقی کمالات موجود نہیں ہیں، خدا جانتا ہے کہ ہماری یہ حالت پیغمبر کے قلب اطہر کو، ام المومنین کے قلب اطہر کو، صدیقہ و طاہرہ طیب و طاہر اور صاحب عصمت کے قلب کو ہی ہماری یہ عادات، اطفال، گفتگو، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے اذکار، ہماری یہ احمقانہ عبادات اور ہماری یہ بے روح چیزیں ان کے قلب اطہر کو تکلیف دیتی ہیں۔ ان کے قلب اطہر میں ایک تکلیف اور رنج و الم پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہم سے اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ ایک شیعہ ہو، ایک شیعہ جوان ہو جو ام المومنین سے محبت کا دعوے دار ہو، جو مشکل کشا سے محبت کا اور مشکل کشائی کا دعوے دار ہو، جو ان کے ید اللہ سے ایک جام شرف پینا چاہتا ہو۔ یہ جوان غافل ہو جائے، اس جوان کے اندر بد اخلاقی اور نجاستیں اور کثافتیں پیدا ہو جائیں، یہ جوان راہ صراط مستقیم پہ اور مسیر اللہ پہ چلنے کی استطاعت و صلاحیت موجود نہ ہو، ایک ایسا جوان ہو کہ جس کے پاس ارادہ اور اختیار موجود نہ ہو، ایک ایسا جوان ہو جو یرغمال بن جائے ابلیس اور شیطان اور سفیانی نظام کا۔ قلب اطہر حضرت زہرا رنجور ہے، ماہ مقدس رمضان رنجور ہے، اس قلب رنجور ہے جب وہ اپنے عزاداروں کو، جان نثاروں کو، فداکاروں کو حریم مقدس الہی میں نہیں پاتے، صحن اقدس اخلاق میں نہیں پاتے، قرآن سے متمسک و منسلک نہیں پاتے، رکوع و سجود و قنوت و قیام کی لذت سے بے نیاز پاتے ہیں۔ قلب اطہر رسول اللہ، قلب اطہر ابا عبداللہ رنجور ہے۔ عزیزان گرامی، ہادیان برحق نے عجیب و غریب، لطیف، نجیب گفتگو فرمائی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو شکل و صورت تمہاری دنیا میں ہے، جو قد و کاٹ، جو حسن و جمال، جو زیبائی تمہیں دنیا میں حاصل ہے، انسان اسی شکل کے ساتھ اس دنیا کے اندر جائے۔ امام فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے،
اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم یبن رسول اللہ کیا ہم اس شکل و صورت کے ساتھ محشور نہیں ہوں گے؟ امام نے فرمایا نہ، اس دنیا کا نظام مختلف ہے، یہاں پر یہ شکل و صورت ہے، وہاں پر جو شکل اور صورت ہے، جو قد و کاٹ ہے، جو زیبائی ہے، وہ اس بات پر موقوف ہے تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تمہارے اذکار، تمہاری راہ و روش، تمہارا طریقہ کار، تمہاری اخلاقیات اور صراط مستقیم پہ تمہاری استقامت۔ اگر یہ چیزیں باقی ہیں اور تمہارے اندر انسانی اقدار باقی ہیں، انسانی افعال باقی ہیں، تمہاری تمام چیزیں الہی، عاقلانہ، مدبرانہ، انسانی و الہی راستے کے اوپر ہیں، اور تم نے اپنی شکل و صورت کی زیبائی کو اخلاق کے پاکیزہ زیتون سے مزین کیا ہوا ہے، اور معجون معنویت سے تمہارے قلب کے اندر ایک حرکت ملکوتی پیدا ہے، اور تمہارے افعال انسانی ہیں، طیب و طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں، راہ حق و حقیقت کا اقرار کر چکے ہو، صراط مستقیم پہ چل چکے ہو، اور پاک و متبرک اور مقدس راستے کے راہی ہو، اور تمہارا ہاتھ دست امیر المومنین میں ہے، یقین رکھو کہ اس سے بھی پاک اور طیب و طاہر شکل میں وہاں مشہور ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو کہ تمہاری صفات، اوصاف اور اخلاقیات حیوانوں والے ہوں، میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، مثلا ایک شخص ہے، امام فرماتے ہیں بعض لوگ بندروں کی شکل میں مشہور ہوں گے۔ کہا یہ بندر کون ہے؟ کہا وہ لوگ کہ جو نقلیں اتارتے ہیں لوگوں کی، علماء کی، اولیاء کی، سب کی نقلیں اتارتے ہیں، ان کو نقل اتارنے میں مزہ آتا ہے، ان کے اندر فطرت انسانی ختم ہو چکی ہے اور ان کے اندر حیوانی طبیعت جاگ چکی ہے۔ بندر کی طبیعت کے اندر ہے، طبعی طور پہ بندر ایک نقل اتارنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ بندگان خدا کی نقل اتارے، خدا جانتا ہے وہ اپنی فطرت سے سقوط کر جائے گا، وہ اپنی فطرت سے دور ہو جائے گا، فطرتی نور اور نور فطرت اور فانوس فطرت اس کے قلب کے اندر کبھی متلجی نہیں ہو سکے گا۔ خدا نے تمہیں بندر نہیں بنایا کہ تم لوگوں کی نقلیں اتارو۔ جو لوگ انسانی شرف کو چھوڑ کر حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے، جو بھی عادات و اطفار، جو بھی اخلاق آپ کے اندر موجود ہوگا، خدا جانتا ہے کہ آپ اسی شکل کے ساتھ اس دنیا میں مشہور ہوں گے۔ امام نے فرمایا کچھ لوگ بچھو کی شکل میں مشہور ہوں گے۔ خدایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچھو کی طرح مومنین کے قلب پہ ڈنک مارتے ہیں، مومنین کی عزت پہ ڈنک مارتے ہیں، مومنین کے شرف پہ ڈنک مارتے ہیں، مومنین کے مقام و مراتب پہ ڈنک مارتے ہیں۔ ان کو ڈنک مارنے میں مزہ آتا ہے، ان کو ڈنک مارنے میں لذت ملتی ہے۔ یہ ڈنک اپنے ارادے، اپنے اختیار سے مارتے ہیں۔ جو کچھ تم اپنے اختیار و ارادے سے کرتے ہو اسی کی شکل میں وہاں مشہور ہوگے۔ پھر امام نے فرمایا کہ ہم جو اعمال اس دنیا میں انجام دیتے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے اخلاقیات ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، ان سب کی ایک برزخی اور ایک ملکوتی شکل ہے۔ امام فرماتے ہیں بعض لوگ وہاں پہ جائیں گے چیٹیوں کی شکل میں جائیں گے، اہل محشر ان کو روند رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے پروردگارا ہمارا قد و کاٹ اچھا تھا، ہم حسن و جمال کے پیکر و مرقع تھے، آج ہمیں چوٹی کیوں بنایا گیا؟ خدا فرمائے گا کہ تم نے بندگان خدا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تم نے تکبر کیا، تم نے غرور کیا، تم انسانی شرف سے نیچے آ گئے، تم حیوانات، پست اور موذی جانوروں کی سطح کے اوپر آ گئے۔ جو تم نے حرکات کی، جو سنکات کی، جو تمہاری اندر نیت تھی، جو بھی تمہارے اندر نجاست کثافتیں تھیں، آج وہ متلجی ہو چکی ہیں۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، قرآن کہتا ہے جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو تم اس کو وہاں پر دیکھ لو گے۔ اگر تم انسانی شکل و صورت میں ہو، تمہارا اخلاق انسانی ہے، تمہارے اندر حیوانوں کی طرح چیختے چلاتے نہیں ہو، حیوانوں کی طرح لوگوں کو لاتے نہیں مارتے، حیوانوں کی طرح تم غذا نہیں کھاتے، تم پاک اور مقدس ادبیات سے آراستہ پیراستہ نہیں ہو، تمہیں ادبیات دسترخوان، ادبیات تہذیب و تمدن تمہارے پاس موجود نہیں ہے، حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہو، حیوانوں جیسے عادات و اطفار تمہارے پاس ہیں، حیوانوں کی طرح تمہارے وجود کے اندر حیوانی نجاستیں ہیں، تمہارا نفس حیوانی ہے، قلب حیوانی ہے، ذہن حیوانی ہے، تمہارے وجود کے اندر حیوانیت سرات کر چکی ہے، انسانی اور الہی و اس آسمانی اقدار تم سے ہجرت کر چکے ہیں۔ بس انسان اسی دنیا میں مشہور ہوگا جو اخلاق، جو عادات و اطفار، جو اعمال یہاں انجام دیتا ہے، جس نیت کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ تمام چیزیں وہ متلجی ہوں گی۔ امام نے فرمایا کہ بعض لوگ ہیں وہ دو زبانوں کے ساتھ مشہور ہوں گے، ان کی آگے سے بھی ایک زبان نکل رہی ہوگی، پیچھے سے بھی ایک زبان نکل رہی ہوگی۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں دو چہرے رکھتے تھے، ماں باپ کے سامنے شریف و نجیب تھے، اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا تھے، دوستوں کے درمیان بڑے متدین، صالح اور رشید تھے، اور خود اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی ذلیل، پست، حقیر، طنز کرنے والے، توہین کرنے والے، ذلت رکھنے والے۔ بہت سی دو چہرے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں، گھر سے باہر کچھ اور ہوتے ہیں۔ مومنین وہ ہیں کہ جن کا فقط ایک چہرہ ہے،
فقط ایک چہرہ ہے، وہ چہرہ ملکوتی ہے، وہ چہرہ رحمانی ہے، وہ طبیب رحمان، وہ پاک اور مقدس قلوب کی دوا و دارو کرنے والے ہیں، وہ پاک طیب و طاہر نجیب طبیب ہیں جو لوگوں کو پاک اور پاکیزہ نسخے دے کر ان کے قلوب کو پاک کرتے ہیں، اذہان کو پاک کرتے ہیں، زبان سے نجاستوں کو ختم کرتے ہیں، ان کے اعمال اور افعال اور ان کے اذکار کے اندر خدائی و رحمانی و الہی صفات موجود ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ ہم جیسے یہاں پر ہیں وہاں پر بھی مشہور ہو جائیں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمیں انسانوں کا شافی بنایا ہے، ہم حیوانوں کے لیے نہ ہادی ہیں نہ حیوانوں کے لیے شافی ہیں۔ ہم اس دنیا میں انسان کی ہدایت کرنے کے لیے، وہاں پر ہم انسانوں ہی کی شفاعت کریں گے۔ اگر ایک انسان یہاں سے انسانی اقدار کی توہین کرے، انسانی اقدار کو پیدا نہ کرے، الہی اور آسمانی اخلاق اس کے اندر پیدا نہ ہو، بد زبان ہو، بدگو ہو، تلخ چیزوں کو بیان کرتا ہو، لوگوں کی توہین و تکذیب کرتا ہو، علم و حکمت سے عاری ہو، راہ حق اور حقیقت، عدل و عدالت کو شناخت نہ کرتا ہو، زشتیوں، برائیوں، عیوب اور نقائص کا عادی ہو جائے، ایسا آدمی حیوان کی شکل میں مشہور ہوگا، ایسا آدمی پست اور ذلیل لوگوں کی شکل میں مشہور ہوگا، ایسا آدمی انسانوں کی سطح سے گر جائے گا، وہ موذی جانوروں کی شکل میں وہاں مشہور ہوگا۔ بعض لوگ ہیں، امام فرماتے ہیں بعض لوگ ہیں وہ سانپ کی شکل میں مشہور ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈنک مارتے ہیں، جو لوگوں کو سانپ کی طرح ڈستے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں، لوگوں کو ڈستے ہیں، لوگوں کے اموال پہ نگاہ رکھتے ہیں، لوگوں کے وجود کے اندر ایسا زہریلا چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ ان کی زبان سے حکمت نہیں زہر اگل رہا ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آتشفشاں ہو جاتے ہیں، ان کا پورا وجود آتشین ہو جاتا ہے، گفتگو کرتے ہیں تو آگ ہے، عمل کرتے ہیں تو آگ ہے، سوچتے ہیں تو آگ ہے، ان کا پورا وجود ابلیسی، شیطانی، سفیانی، نجس ترین وجود بن جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے انسانی پاک اور مقدس فطرت سے ہجرت کر کے سانپ اور بچھو اور چونٹیاں اور لومڑیاں اور بندر اور سور جیسے نجس جانور وہاں پر مشہور ہوں گے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ خدا جانتا ہے یہ دنیا میں ایک بینائی شعور ہے، ایک بصارت ہے، اس بصارت کی آنکھ کو کھولو، اس بصارت کی آنکھ کو دیکھو، عبرتیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ وہ آدمی جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، صبر نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، توہین کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، اولیاء سے جھوٹ بولتا ہے، انبیاء سے جھوٹ بولتا ہے، خدا سے جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مومن ہوں، میں عاشقان و شفتگان امیر المومنین ہوں، لیکن اس کے تمام حرکات و سنکات دشمن اہل بیت جیسی ہیں، جو دھوکے باز ہیں، فریب کار ہیں، راہ حق و حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے اندر نقائص اور فقدان موجود ہے، جن کے اندر رغبت اللہ اور رغبت محبت الہی موجود نہیں ہے، جن کے وجود کے اندر چراغ فطرت نور خاموش ہو چکا ہے، جو ہدایت کی نور سے مزین نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ امیر المومنین کو اپنا رہبر اور امام کہہ سکیں۔ وہ پیشوان وہ امیر المومنین کے ساتھ مشہور نہیں ہوں گے، کیونکہ نور کے ساتھ سازگار ہے، نجاست کے ساتھ سازگار ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ زبان کی نجاست، قلب کی نجاست، ذہن کی نجاست، اعمال کی نجاست، نیتوں کی نجاست، جب تک نجاست کا ایک قطرہ بھی انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، وہ صاحبان طیب و طاہروں کے ساتھ مشہور نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں خدا نے ہمیں لوگوں کے لیے ہادی بنایا۔ اس دنیا میں ہم چہرہ ہدایت لے کر آئے، اس دنیا میں ہمارا چہرہ یہ شفاعت ہوگا۔ جو لوگ اس دنیا میں ہم سے ہدایت کے طلبگار ہیں، وہی آخرت میں اس قابل ہوں گے کہ ہماری ہدایت کے در اقدس تک پہنچ جائیں۔ کیوں نہیں ہے یہاں ہم ہادی سے ہدایت نہ لیں، اس کی ہدایت پر عمل نہ کریں، اپنے قلب کی اصلاح نہیں کریں، اپنے آپ کو بد اخلاق بنائیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف دیں، لوگوں پہ طنز و تشنا کے تیر چلائیں، لوگوں کے چھپے ہوئے عیوب کو بیان کریں، لوگوں کے درمیان غیبت، طنز، مزاح، ہر قسم کی نجاستوں کا مزہ لیں، ہر قسم کی نجاستوں کا مرکز و محور قرار پائیں، ہر قسم کے شیطان و ابلیس کا مظہر قرار پائیں، اور وہاں پر ہادیان برحق، رہبران برحق، انسان کامل ہماری اصلاح کریں۔ وہ مقام اصلاح نہیں ہے، وہ مقام ہے، یہ مقام اصلاح ہے، یہ مقام ہدایت ہے، وہ مقام شفاعت ہے۔ بعض لوگ ہیں تیز زبان ہیں، بعض لوگ ہیں ان کی زبان کانٹے دار ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنی زبان سے مومنین پہ ڈنک مارتے ہیں۔ بعض میں نے پدروں کو ایسا دیکھا ہے، بعض ایسے باپ ہیں جو اپنے جوانوں کے قلب کے اوپر ڈنک مارتے ہیں۔ میں نے بعض ایسی ماں کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر وہ نرمی و محبت و لطافت و طراوت موجود نہیں ہے۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ خود بھی خوفزدہ ہیں، اپنے بچوں کو بھی خوفزدہ کرتی ہیں۔ وہ خود بھی راہ ہدایت کے اوپر نہیں ہو، اگر خدا نہ خواستہ وہ دیکھیں کہ ان کے بچوں میں یہ عیوب ہیں، ان کو خود اپنے بچوں سے چڑ و نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے والے کو بھی
جھوٹ پسند نہیں ہوتا. ایک جھوٹ بولنے والے کو بھی صداقت سے محبت ہوتی ہے. میں کل کہہ چکا ہوں, کل گفتگو کر چکا ہوں آپ کے پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر. عزیزان گرامی, جوانان عزیز, اللہ جانتا ہے تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے, تمہاری فطرت کا نور ابھی باقی ہے, تمہارے اندر یہ استطاعت موجود ہے کہ تم کامل سعادت کو حاصل کر سکتے ہو, عالم نور کی طرف ہجرت کر سکتے ہو, صراط مستقیم پر استقامت, اتصال, استقلال کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو. یہ صلاحیت موجود ہے. گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو, اپنے آپ کو ہراساں پریشان مت کرو. اگر ایک نظر اپنے قلب پہ ڈالو, وہ خدا کریم ہے, وہ خدا رحمان ہے, وہ خدا محبت کرنے والا ہے. خدا نے تمہیں اس وجہ سے خلق نہیں کیا کہ تمہیں حیوان بنا دے. خدا نے اس وجہ سے تمہیں خلق نہیں کیا کہ خدا تمہیں جانوروں کی سطح پر لے جائے. خدا نے تمہیں اس وجہ سے خلق نہیں کیا. آئمہ اس وجہ سے نہیں آئیں گے. آئمہ آئے تاکہ حیوان کو انسان بنا دے. آئمہ آئے تاکہ بشر کو انسان اور انسان کو انسانی کامل بنا دے. انبیاء اس وجہ سے نہیں آئیں گے. انبیاء کے قلب میں یہ تکلیف ہے کہ ایک انسان ہو اس دنیا میں اور اس دنیا میں حیوان کی شکل میں محشور ہو. آئمہ کہہ رہے ہیں اپنے اخلاق کی تربیت کرو, اپنی زبان کی محافظت کرو, اپنے قلب کی تربیت کرو, اپنے وجود کے اندر لطافت و محبت و مودت پیدا کرو, شرمناک ذلت آمیز حرکات و سنکات سے اپنے دامن اقدس کو بچاؤ. یہ صلاحیت آپ جوانوں کے اندر موجود ہے. پروردگار جو کچھ ہم نے کہا, خود ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اس دنیا میں انسانی شکل میں اور اس دنیا میں بھی انسانی اور الہی شکل میں محشور فرما. پروردگار ہمارے قلب کے نور کو متلجی فرما دے. شیطان اور ابلیس, نجس, بدکار, فاسقوں, فاجروں اور پست اور حقیر لوگوں کی محفلوں سے ہمارے اندر جدائی پیدا کر دے. اپنے انبیاء, اولیاء, راہیان حق و حقیقت اور پیشوان صدق و صداقت کے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت المصیبہ. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن صالبکم وحرب لمن حاربکم وولیم لمن وعلاؤکم وعدو لمن آداؤکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.